پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی یوئیل نبی کی کتاب میں سے، اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ خدا نے ایک قوم پر جس کو اس نے خود بلایا، جو اس کی برگزیدہ قوم ہے، جو اس کے اپنے لوگ ہیں، ان پر خدا نے ایک آفت بھیجی، اور خدا نے ٹڈیوں کا حملہ اور خشک سالی اس ملک پر بھیج کر اپنے ہی لوگوں کو خدا نے دکھ میں سے، تکلیف میں سے، یا دوسرے الفاظ میں سزا میں سے خدا نے گزارا۔ تو اگر کوئی خدا کے آئین احکامات پر عمل نہ کرے تو خدا اس کو سزا دیتا ہے۔ یہ ہمارے خدا کی نیچر ہے، یہ ہمارے خدا کی فطرت ہے۔ میرے عزیزو، ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ خدا سے ڈرتا ہے۔ کتنے لوگ خدا سے ڈرتے ہیں؟ اوکے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈرتے تو خدا سے ہیں، لیکن عملی طور پر ہماری زندگی میں خدا کا ڈر نظر نہیں آتا۔ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں، ہم اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن ہماری جان نکل جائے گی، اس لیے اکثر و بیشتر ہم خدا سے ڈرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کے منصوبے بناتے ہیں، وہاں پر ہم جس سے ڈرتے ہیں اس سے پوچھتے تک نہیں ہیں۔ جب ہم کوئی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں تو خدا سے ہم تھوڑی یا ایک لمحے کی بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں جب وہ شادی کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ دل کی بات سنتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگر اپنے فیوچر کو، اپنے مستقبل کو بنانے کی بات کرتے ہیں تو تب بھی دل کو نہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ جب گھر بنانے یا گھر بسانے کا منصوبہ بنائیں تب بھی دنیا کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ان کو ترازو، ان کو پیمانہ بنا کر پھر خدا سے جب وہ پکڑے جاتے ہیں مسئلے میں، اپنے منصوبے میں فیل ہو جاتے ہیں، تو پھر کہیں جا کر خدا سے وہ صلاح لیتے ہیں۔ اصلاح بھی نہیں لیتے، صلاح بھی نہیں لیتے، وہ جب پھنس جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ربا تو سانو کٹ دے۔ وہ رب کہتا ہے میں نے آپ کو ڈالا ہی نہیں ہے اس مسئلے میں۔ جس راہ پر تم چل رہے ہو، جس منصوبے پر تم کار فرما ہو، جس منصوبے پر تم چل رہے ہو، that was not my plan. That was not my plan. میرے عزیزو، دنیا میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں، خدا کا ان کے لیے ایک منصوبہ ہے، پر اس منصوبے کو جاننا is very critical. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہیں جی میرے لیے خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ میں خدا کی خدمت کروں، میں خدا کے لیے ایز اے پاسٹر، ایز اے ایونجلسٹ بن کے کام کروں۔ لیکن ایونجلسٹ بننے سے پہلے جو دوسرے زندگی میں منصوبے ہیں وہ ہم کچھ اس طرح کے بنا لیتے ہیں کہ وہ ہمارا اصل منصوبہ فیل ہو جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اور پھر ہم خدا کو کوستے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارا منصوبہ ہوتا ہے کہ ہم کیا بنائیں؟ گھر بنائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پائلٹ بنیں، ہم چاہتے ہیں ہم ڈاکٹر بنیں، لیکن ہماری چوائس پور، کمزور ہماری چوائس ہوتی، جس کی وجہ سے ہم اپنے مستقبل کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بائبل مقدس میں خدا نے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں بہت سے منصوبے بنائے، اور بہت سے لوگوں نے ان منصوبوں پر عمل کیا اور وہ کامیاب ہوئے، پر بہت سے لوگوں نے اس کے منصوبوں کو رد کر دیا اور وہ سارے کیا ہو گئے؟ برباد ہو گئے۔ لیکن خدا کا منصوبہ انسان کے لیے ہے کیا؟ بائبل کا کوئی ریفرنس ہمارے پاس ہے؟ سارے خادم، دنیا کے جتنے بھی خادم ہیں، وہ تقریباً اسی حوالے کو کوٹ کرتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یرمیہ 29واں باب، اس کی 11ویں آیت۔ کلام میں لکھا ہوا ہے 11ویں آیت، یرمیہ کی کتاب، اس کا 29واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔
خداوند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات. خدا کے خیالات کیا ہیں ہمارے لیے؟ سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. خدا کا پلان یہ ہے کہ وہ ہمیں نیک انجام تک پہنچائے. خدا کا منصوبہ ہمارے لیے بھلائی کا منصوبہ ہے، اور خدا نے یہ منصوبہ اس لیے بنایا ہے تاکہ ہمیں اس منزل تک خدا پہنچائے جہاں پر ہم جا کر کامیاب ہوں، اور دنیا میں بھی اور آسمان کی بادشاہی میں بھی خداوند کے سامنے سرخرو ہو سکیں. سب بولیں آمین. سب اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ خدا کا ان کی زندگی میں کوئی منصوبہ ہے؟ اور جن کو نہیں پتا ان کے لیے خطرناک گھنٹی. خدا کا منصوبہ کیا ہے؟ بھلائی کا منصوبہ. اٹس ویری جرنل. اگر کسی کو نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں. خدا کا منصوبہ آپ کے اور میرے لیے کیا ہے؟ کیا منصوبہ ہے؟ کون سا؟ زور سے بولیے. خدا کا منصوبہ کون سا ہے؟ بھلائی کا. بھلائی کسے بولتے ہیں؟ بہتری، ترقی، اچھائی، کامیابی، سرخرو کرنا. خدا ہمیں سرخرو کرنا چاہتا ہے. خدا ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے. خدا ہمیں بڑھانا چاہتا ہے. خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے. یہ خدا کا منصوبہ ہے. پر انسان نے خود اپنے لیے اپنے منصوبے بنائے ہیں، اور ہم اکثر اپنے منصوبوں میں کیا ہو جاتے ہیں؟ فیل ہو جاتے ہیں. میرے عزیزو، جب کوئی منصوبہ بنتا ہے تو اکثر عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا منصوبہ آج بڑھائے تو کل جناب پورا ہو جائے. منصوبے ہم چاہتے ہیں جلدی جلدی پورے ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں ہم شادی کریں، بچے ہوں فوراً، لیکن ہم چاہتے ہیں جلدی جلدی سارے کام ختم کریں، گھر بن جائے، جاب پہ لگے ہیں تو لگ دیں سال سانو مینیجر دی سیلری ملے. ہمارا منصوبہ ہے. ایم بی اے کر لیا، بی بی اے کر لیا، یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے ہیں، لگ دیں میری تنخواہ 1 لاکھ ہونی چاہیے. دیٹس دا پلان. پر یہ منصوبہ جو ہم نے بنایا ہے، اس منصوبے کو پورا ہونے کے لیے ایک پروسیس کی ضرورت ہے. اکثر میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ خدا کا ہماری زندگی میں کیا ہے؟ ایک منصوبہ ہے. لیکن جب پروسیس شروع ہوتا ہے تو ہمیں ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ عمل شروع ہوتا ہے، منصوبہ شروع ہوتا ہے، تو منصوبہ شروع ہوتے ہی منزل نہیں ملتی. میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن ہم اکثر جو ہے ایماندار ہوں، نیم ایماندار ہوں، یا کلی طور پر ایماندار ہوں، پورے ایماندار ہوں یا درمیانے یا تھوڑے سے ایماندار ہوں، جب منصوبے کی بات آتی ہے، بھلے وہ خدا کا منصوبہ ہماری زندگی میں ہو یا ہمارا منصوبہ ہماری زندگی میں ہو، ہم چاہتے ہیں بغیر پروسیس کے منصوبہ کامیاب ہو جائے. لیکن عمل کے بغیر منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا. میں کوشش کر رہا تھا کہ عمل کے لیے جو انگریزی میں لفظ استعمال ہوا ہے پروسیس ہی اس کے لیے کوئی اردو میں بھی اس کا ہم وزنی کوئی لفظ ہو یا اسی کے برابر کوئی ایسا ویٹ فل لفظ ہو جو پروسیس کے معنی اردو میں دیتا ہو. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پروسیس کے لیے اردو میں کوئی لفظ پاورفل نہیں ہے. صرف ایک ہی لفظ ہے عمل. اور ہم ایکٹ، انگریزی میں جب اس کو ترجمہ کرتے ہیں ایکٹ کو، تو عمل، ایکشن وہ بھی عمل. ہاں کیا خیال ہے؟ اور پروسیس کے لیے ہمارے پاس ایک کوئی لفظ ہے عمل. میرے عزیزو، جب کوئی جادو کرتا ہو تو اس پہ کوئی عمل ہو گیا، ہاں وہ بھی عمل ہوتا ہے. عمل کی بات کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے عمل جو آپ اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے یا اس کا عمل ہی غلط تھا. ہاں میری بات سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. عمل کسی منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے عمل کا ہونا بہت ضروری ہے. جب خدا نے کائنات کو بنانے کا منصوبہ بنایا
اور اس کائنات میں انسان کو پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا تو زمین کی حالت پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا تھی پتہ ہے آپ کو؟ پیدائش پہلا باب اور اس کی دوسری آیت، اور زمین ویران اور سنسان تھی۔ جب کوئی منصوبہ بنتا ہے تو نارملی منصوبے سے پہلے ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم ویران اور سنسان ہوتے ہیں، یا ہماری حالت جو ہے وہ بے ترتیب ہوتی ہے، یا ہماری حالت جو ہے اس میں ہم اپنے آپ کو بے منزل پاتے ہیں، کوئی منزل نہیں ہوتی، تو پھر ہم منصوبہ بناتے ہیں تاکہ ہمیں ہماری منزل مل جائے۔ ہماری منزل کیا ہو؟ ہماری منزل کیا ہو؟ کب ملتی ہے منزل؟ کب ملتی ہے؟ جب ہم پروسیس سے گزرتے ہیں۔ خدا نے جب دنیا بنائی اس نے اس منصوبے کو ایک عمل سے گزارا۔ پہلا دن ہوا اور یہ ہوا، اور پھر کیا لکھا ہے؟ اگلا دن شروع ہوا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے آخر میں کیا لکھا ہے؟ دوسرا دن، اور پھر تیسرا دن، اور پھر چوتھا دن، اور پھر پانچواں دن، اور چھٹے دن پر جا کر انسان کو خدا نے تخلیق کیا اور انسان کو باغ عدن میں رکھا اور کہا کہ اس کی گلہ بانی تو نے کرنی ہے۔ خدا جب کوئی منصوبہ بناتا ہے، وہ بھلے میری زندگی میں ہو، وہ بھلے کائنات کو بنانے کا منصوبہ ہو، وہ بھلے بنی اسرائیل کو چننے کا منصوبہ ہو، وہ بھلے ایک خاندان سے ایک نسل بنانے کا منصوبہ ہو، خدا پروسیس میں سے ہمیں گزارتا ہے۔ کس میں سے گزارتا ہے؟ اور بہت سے لوگ پروسیس میں رہ جاتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی نوجوان فوج کے لیے یا پولیس کے لیے ریکریوٹ ہوتا ہے، ہاں، اس کی چھانٹی ہوتی ہے، اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ٹریننگ پہ بھیجا جاتا ہے، اور جب وہ ٹریننگ پر جاتا ہے تو وہاں سے بھگوڑا ہو کر بھاگ جاتا ہے، ہاں، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ایک لفظ اور بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، نام مجھے بھول گیا وہ کیا ہے، بٹ اینی وے اکثر فوجی ٹرینی جو ہوتے ہیں وہ ٹریننگ کے دوران، پروسیس کے دوران ہی بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس پروسیس کو پورا نہیں کر پاتے۔ منصوبہ تو یہ ہے کہ میں نے فوجی بننا ہے، منصوبہ تو یہ ہے کہ میں نے پولیس کا افسر بننا ہے، لیکن جو پروسیس ہے، پروسیس میں ٹریننگ آ رہی ہے کہ 3 مہینے 6 مہینے یا 9 مہینے کی ٹریننگ ہے، آپ کو یہ ٹریننگ کرنی پڑے گی، اور اگر آپ یہ ٹریننگ نہیں کریں گے تو آپ اپنے منصوبے پر فائز نہیں ہو سکتے، آپ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے، اور اکثر لوگ پروسیس میں رہ جاتے ہیں۔ میں اکثر نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، ہم بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں اور ہم اپنے بستر پر لیٹ کے بڑے بڑے پلانز بناتے ہیں کہ میں نے جناب ڈاکٹر بننا ہے، میں نے کیا بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ پائلٹ بننا ہے، انجینئر بننا ہے، میں نے ایکٹر بننا ہے، اور بہت سے لوگ خادم بننے کا بھی خواب دیکھتے ہیں، لیکن پروسیس میں نہیں آتے، اس عمل میں نہیں آتے۔ ہم کبھی کبھی بڑے کام کرنا چاہتے ہیں خدا کے لیے، لیکن عمل میں ہم اپنی پرانی حالت کو چھوڑتے نہیں ہیں، ہم پرانے کام کو چھوڑتے نہیں ہیں، جس طرح پہلے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ویسے گزار رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اب ہمارا منصوبہ یہ تھا، ہم شاید اس منزل پر پہنچ جائیں گے جس کے لیے خدا نے ہمیں بلایا، اور جو ہم نے منصوبہ بنایا شاید ہم وہ حاصل کر سکیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ خدا کی نیچر کیا ہے؟ خدا جب کوئی منصوبہ بناتا ہے تو اس کو پروسیس میں سے گزارتا ہے، اور پھر پروسیس کے بعد کامیاب کرتا ہے، پروسیس کے بعد منزل جو ہے وہ ملتی ہے۔ پرانے عہد نامے میں ابھی آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی میں نے بات کی ہے، جب خدا نے ابراہام کو چنا تو ابراہام سے خدا نے وعدہ کیا کہ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، تو باعث برکت ہوگا، اور کیا تھا؟ اور تیری نسل کو کتنا بڑھاؤں گا؟ کیا کہتے ہیں؟ آسمان کے ستاروں
اور ریت کے لکھا ہوا ہے خاک کے زروں کی طرح, ٹھیک ہے, یا ریت کے زر, وٹ ایور جو بھی ترجمہ کریں آپ, ریت کے زروں کی طرح, ٹھیک ہے جی. خدا کا یہ وعدہ کب پورا ہوا؟ وعدہ کس سے کیا گیا ہے؟ ابراہم سے. اور ان تینوں چاروں باتوں کو پورا ہونے کے لیے کم و بیش کوئی 3000 سال لگ گئے. ان سارے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے کتنے سال؟ کم و بیش کوئی 3000 سال لگے. کتنا پروسیس ہے. صرف قوم بنانے کے لیے خدا نے ایک گھرانے کو غلامی میں بھیج دیا. یہ پروسیس ہے. کم آن, کیا ہے یہ؟ پروسیس ہے. اگر سونے نے کندن بننا ہے تو پروسیس کیا ہے؟ بھٹی میں سے گزارنا جائے. سونا سونا رہے گا اگر وہ آگ کی بھٹی میں سے نہ گزرے. اور میں نے کہا بہت سے ایماندار جو ہیں وہ آسمان کی بادشاہی کے لیے تیاری کر رہے ہیں, لیکن جب وقت آتا ہے ٹرائلز کا, پروسیس کا, جب ایماندار کی وہ شیپ بن رہی ہوتی ہے, جب درخت کو کانٹا اور چھانٹا جاتا ہے, تو اکثر ہم ادھر ہی رہ جاتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے عزیزو, آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ خدا کے منصوبے میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے منصوبے کا حصہ ہیں, اپنی پرانی حالت کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے. وہ جس طرح پہلے زندگی گزار رہے تھے, جن طریقوں سے پہلے زندگی گزار رہے تھے, انہی طریقوں سے زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے منصوبہ منزل تک نہیں لے کے جائے گا آپ کو. آپ کا منصوبہ آپ کے شاید ساتھ ہی چلا جائے گا. بہت سے لوگ ڈھیر ہو گئے, بہت سے لوگ یہیں رہ گئے. اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کا پلان تھا جب وہ نکلے ہیں نا ملک مصر سے, منصوبہ کیا تھا کہ وہ ملک کنعان میں جائیں گے. پر چونکہ جب وہ عمل سے گزر رہے ہیں, عمل یہ تھا کہ آپ کو صحرائے سینا میں سے گزرنا پڑے گا, آپ کو ریگستان میں سے گزرنا پڑے گا. بغیر ریگستان کے گزرے آپ ڈائریکٹ, شارٹ کٹ نہیں ہے ادھر جانے کا کوئی بھی. اگر شارٹ کٹ خدا آپ کو لے کے جائے گا تو آپ کو وہاں پر غیر قوموں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا پڑ جائے گا. وہاں پر آپ شاید ہو سکتا ہے ہمت ہار جائیں, چونکہ آپ تو غلام کی روح لے کر چل رہے ہیں. آپ میں تو ابھی سپاہی اور فوجی کی اسپرٹ ہی نہیں ہے, آپ میں تو لڑنے والی روح ہی نہیں ہے. خدا جانتا ہے آپ تو غلام اور سابجی کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے خدا نے آپ کو کہاں سے گزارا ہے؟ آپ کو بیابان سے گزارا ہے, آپ کو لمبے روٹ سے گزارا ہے. آپ کو خدا ایک ہفتے والے راستے میں سے نہیں گزارنا چاہتا. سم ٹائم ہم کہتے ہیں خدا اس کو تو نے باہر امریکہ بھجوا دیا ہے, میرا بچہ رہ گیا ہے. ہاں, اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں خدا اس کو تو اچھی نوکری مل گئی پر مجھے نہیں ملی. شکایتیں کرتے ہیں خدا سے. بنی اسرائیل بھی یہ شکایتیں کر رہے تھے, ہمیں خدا تو نے گھر نہیں دیا, میں تو کرائے پہ رہ رہا ہوں, میرا اپنا آج تک گھر نہیں بن سکا. خداوند کیا مسئلہ ہے؟ اگر خدا کا منصوبہ آپ کی زندگی میں ہے تو میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ آپ کو تباہ کرنے کا منصوبہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کو وقتی طور پر لگے کہ آپ ریگستان میں ہیں اور آپ کے پاؤں جل رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو محسوس ہو کہ آپ آگ کی بھٹی میں ہیں اور آپ کے بدن سے کیا اتر رہا ہے؟ کیا اتر رہا ہے؟ ہاں, کیا اتر رہا ہے بھائی؟ کیا اتر سکتا ہے بدن سے؟ کھال اترن رہی ہے. کمان, ہو سکتا ہے ہمیں محسوس ہو کہ ہماری کھال اتر رہی ہے, لیکن خدا آپ کی کھال نہیں اتار رہا. خدا چاہتا ہے کہ پورے کے پورے آسمان کی بادشاہی میں چلے جاؤ. خدا نہیں چاہتا کہ آپ کا ایک عضو جو آپ کو آسمان کی بادشاہی سے بار کروا رہا ہے وہ آپ کے ساتھ قائم رہے. ہو سکتا ہے خدا اسی کی درستگی کر رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی ایک عادت جو ہے, ہو سکتا ہے آپ کا ایک عمل جو آپ کو آپ کے اصل منصوبے آسمان کی بادشاہی میں لے جانے کے لیے رکاوٹ بنا ہے, خدا اس کی دھلائی کر رہا ہے. اور ہمیں لگ رہا ہے ہم تو خدا کی چکر ہے. خدا کہہ رہا ہے میرا کوئی چکر نہیں, چکر سارے تیرے ہیں. چونکہ جس چکر میں تو پڑ گیا ہے وہ میرا چکر نہیں تھا, یہ چکر تو نے خود بنایا, اب اس میں سے نکلنے کا مجھ سے راستہ مانگتا ہے.
اور اکثر ایسا ہوتا ہے ہم منصوبہ اپنا بنا لیتے ہیں, خدا کو راہ مانگنے ہیں, خداوند اب کیا کریں, خداوند تو دعا کرتے, روزے رکھتے ہیں, خدا کہتا میں نے تو یہ منصوبہ بنایا نہیں تھا, ٹھیک ہے میں نکال دوں گا لیکن it will take time, it will take some time, you have to go through the process. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کو ابھی پروسیس سے گزرنا ہے. پروسیس سے گزرے بغیر آپ اس مشکل سے نہیں نکل سکتے, دوبارہ آپ ٹریک پر نہیں چڑھ سکتے, دوبارہ آپ اپنی منزل کی طرف جانے والے راستے کی طرف نہیں جا سکتے, کیونکہ اب آپ کو پروسیس سے گزرنا ہے. پروسیس کے بغیر تو آپ کا بچہ بھی میٹرک نہیں کر سکتا. اور جو لوگ پروسیس میں سے نہیں گزرتے, آئی ایم ٹیلنگ یو سم تھنگ, جو لوگ پروسیس سے نہیں گزرتے وہ کچے برتن ہوتے ہیں, اور جو برتن بھٹی میں سے نہ گزرے آپ اس میں کچھ پکا کر تو دیکھیں, آپ اس کو کیا استعمال کر سکتے ہیں, ذرا مجھے صحیح بتائیے. جو برتن آگ کی بھٹی میں سے نہ گزرے اس کو برتن تو کہتے ہیں پر کچا برتن کہتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں؟ اور آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو برتن بن گئے پر آگ میں نہیں جانا چاہیے, ہوتے نکلانا ادھر نہیں بھائی, وہ والا چکر نہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہاں جائیں گے تو ہم جل جائیں گے, وہاں جائیں گے تو وہاں تکلیف بہت ہے. ہاں ہم منصوبے تو بنا کر بیٹھے ہیں پر منصوبے کو چاہتے ہیں کہ وہ پورا ہو جائے, لیکن ہم عمل میں سے گزرنا نہیں چاہتے, اس لیے ہم ناکام ہیں. اور جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں خدا تیرا منصوبہ کی تو خدا دس ہے, تو پروسیس کے بغیر وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی پروسیس کے بغیر ہے. جی ہے پروسیس کے بغیر. کیا کوئی ایسا منصوبہ ہے جو بغیر پروسیس کے ہو؟ میرے عزیزوں عمل کی بہت اہمیت ہے. خدا کسی بھی منصوبے میں, وہ خدا کا منصوبہ ہو یا انسان کا منصوبہ ہو, اکثر لوگ جو ہیں وہ منصوبہ بناتے ہیں پر ان کی ویژن نہیں ہوتی. یہ بھی پروسیس کا حصہ ہے. آپ کی رویا ہی نہیں ہے, آپ انے ہیں, آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا. ویژن کس کو بولتے ہیں؟ ویژن کلام میں لکھا ہے کہ جہاں پر رویا نہیں وہاں پر لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ بے قید. ٹھیک ہے. اور پھر اکثر آپ کے منصوبے ہوتے ہیں پر اس میں خدا کی مرضی شامل نہیں ہوتی. اکثر آپ کے منصوبے ہوتے ہیں پر آپ تیار نہیں ہوتے. سم ٹائم آپ منصوبہ بناتے ہیں پر وسائل نہیں ہوتے. منصوبے کے لیے پیٹرول نہیں ہوتا, منصوبے کے لیے گاڑی نہیں ہوتی, چیزیں نہیں ہوتی منصوبے پورا کرنے کے لیے. اور اکثر ہمارا منصوبہ بندی کے بغیر ہوتا ہے. سم ٹائم ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے, سم ٹائم ہم منصوبے کے لیے منصوبہ بندی نہیں کرتے, سٹیپس نہیں اٹھاتے. اور پھر میرے عزیزو ہم وقت کا تعین نہیں کرتے. جو منصوبہ میں نے بنایا ہے, زندگی میری رہ گئی ہے 10 سال 5 سال, منصوبہ میں بنا لیا 100 سالہ, پورا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. ہمیں منصوبے کے لیے وقت کا تعین بھی کرنا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں توبہ کر لیں گے, پتہ لگا کالی سڑیا بلاوا آ گیا. ہمارا منصوبہ ہے ہم نے توبہ کرنی ہے, پریز گاڈ, یہ بھی ایک منصوبہ ہے نا, اگلے سال میں ضرور کراں گا. اے بچوں کی شادی کر لاں, جو غلط کام کرنے نے, بیاج پیسے جمع کرنے نے, اس کے بعد میں ضرور توبہ کروں گا. کم آن, آپ کو پتہ نہیں میں نے کتنے مشکل سے پیسے جمع ہوتے ہیں. اگر آپ خدا کے منصوبے میں ہیں تو شادی کا مسئلہ اٹس ناٹ این ایشو. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہم کہتے ہیں نہیں وہ ذرا, آپ کو کیا پتا بشپ صاحب, شادی کے لیے تو پتا انتظار نہیں کرتے, منصوبہ بنا لیتے ہیں پر انتظار. اکثر لوگ انتظار پسند ہی نہیں ہیں. منصوبہ بن جاتا ہے, منصوبے کے بعد جب پروسیس شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی انتظار کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کے اندر انتظار کی روح نہیں ہے تو آپ کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا. خدا کے تو سارے منصوبے آپ کے لیے بھلائی کے ہیں, کوئی بھلائی کا منصوبہ بھی آپ کے لیے کامیاب نہیں ہو سکتا. اور میرے ایک آپ کو خطرناک بات بتا کر جانا چاہتا ہوں, اور خوشی والی بات بھی ہے. کچھ منصوبے آپ کی زندگی میں خدا پورا نہیں کرنا چاہتا, کچھ منصوبے آپ کی نسل کے وسیلے سے خدا پورا کرنا چاہتا ہے. ڈو یو بلیو دیٹ؟ اس بات کو آپ
اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ آمین. اور وہ کیسے پتا ہے آپ کو؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی وہ خدا نے ابراہیم کو ملک کنعان دینے کا وعدہ کیا تھا. نو پلیز، خدا نے کہا تھا یہ ملک میں تیری نسل کو دوں گا. کس کو دوں گا؟ ابراہیم کو کہا تھا تیری نسل بڑھاؤں گا، تو باعث برکت ہو. ہاں، اور کیا کہا تھا؟ تیرے وسیلے سے دنیا کی تمام قومیں، یہ اس کے لیے. پر وہ ملک کس کو دوں گا؟ تیری نسل کو. اور ابراہیم کو وہاں لے جا کر کہا جس زمین پہ تو لیٹا ہوا ہے، جس زمین پر تو بیٹھا ہوا ہے، جس زمین پر تو کھڑا ہوا ہے، یہ میں تیری نسل کو دوں گا. اکثر خدا کے منصوبے جو ہیں ہوتے تو بھلائی کے ہیں پر ہمیں نظر نہیں آتے. ہم چاہتے ہیں خدا کے منصوبے ہمیں نظر آئیں. تو اگر 10 سال پہلے، 11 سال پہلے خدا مجھے پورا منصوبہ بتا دیتا تو میرا یقین بھی نہ کرتا. اور سم ٹائم ہم خدا سے نا پورا منصوبہ چاہتے ہیں، خدا مجھے پورا منصوبہ دس دے. خدا پورا منصوبہ نہیں بتاتا، ایکسکیوز می، چونکہ آپ کو شاید گش پڑ جائے. آپ شاید اس منصوبے کو سن کر ختم، چھٹی ہو جائے، کیونکہ اس کے منصوبے بڑے ہیں اور بھلائی کے منصوبے ہیں. ہاللیلویہ. خدا پہلے آپ کو میچور کرتا ہے، خدا پہلے آپ کو بڑا کرتا ہے، اس قابل بناتا ہے کہ آپ اس کے منصوبے کو ہینڈل کرنا سیکھ جائیں. خدا جب آپ بچے ہیں، جب آپ امیچور ہیں، تو آپ کو اپنا پورا منصوبہ کبھی نہیں بتائے گا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. ابراہیم کے ساتھ صرف خدا نے یہی کہا تھا، یہ نہیں اس کو بتایا تھا کہ تیری نسل سے یسوع پیدا ہوگا. بتایا تھا؟ یہ بتایا تھا کہ تیری، کیا لکھا ہوا ہے؟ تیرے وسیلے سے دنیا کی ساری قومیں، آج جو بھی یسوع کا نام لیتا ہے، کیا بات ہے جی؟ کیا بات ہے؟ یسوع کا نام لینے سے کیا آتی ہے؟ شفا، برکت، بحالی، بندھن ٹوٹتے ہیں، مردے زندہ ہوتے ہیں، بیمار تندرست ہوتے ہیں، معجزے ہوتے ہیں، بدروہیں نکلتی ہیں، بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، جو گھر رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں وہ رشتے جڑ جاتے ہیں. ہاللیلویہ. یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. یہ خدا کا منصوبہ ہے. اور یوحنا کی انجیل میں ہمیں وہ منصوبہ نظر آتا ہے. بس خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. اور ابراہیم سے کیا کہا تھا؟ تیرے وسیلے سے دنیا کی ساری قومیں. ابراہیم کو یسوع کا نام بھی نہیں بتایا گیا تھا. اگر اگلے 3000 سال بعد کی بات اس کو بتائی جاتی نا تو کہنا یار ہے خداوندا، یار چھاڑ پرا، یار رہن دے، میری سمجھ نہیں آ رہی. ہاں ہو سکتا ہے ایسا بولتا. خدا آپ کو اتنا بتاتا ہے جتنا آپ کا پانڈا ہوئے. ہاں، اب آپ کا پانڈا ہی چھوٹا ہے، آپ کا برتن ہی چھوٹا ہے، تو اس میں بھائی وہ زیادہ کیوں مانگ رہے ہو؟ اپنا برتن بڑا کرو نا. اگر آپ خدا کے منصوبے کو لینا چاہتے ہو تو اپنی کیپیسٹی بڑھاؤ، اپنی گنجائش بڑھاؤ، اپنی روحانی بصیرت بڑھاؤ، خدا کے ساتھ وقت گزارو، دعا میں وقت گزارو، بائبل سٹڈی کرو. ہاں، اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، تو پھر تمہیں خدا کے بڑے بڑے منصوبے نظر آئیں گے. اور میں بتاؤں آپ کو، خدا نے مجھے ایک راز کی بات بتائی، اس کے بعد میں اینڈ کر رہا ہوں. اب پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو سمجھ آتی کہ نہیں. جب خدا نے مجھے فل ٹائم خدمت کے لیے بلایا تو خدا نے مجھے کہا کہ نا میری بادشاہی میں ویکنسیز آئی ہیں، لوگوں کو بتا میری بادشاہی. اب یہ میں نے کہیں پڑھا، بائبل میں نہیں لکھا ہو بھائی، یہ کہیں پر نہیں لکھا ہو کہ میری بادشاہی میں ویکنسیز آئی ہیں، نوکریاں آئی ہیں. مجھے نوکر چاہیے کام کرنے کے لیے، مزدور تھوڑے ہیں. کہا کہ مجھے میرے بادشاہی میں ویکنسیز آئی ہیں. میں بہت سے لوگوں کو شروع میں نے بتایا، میں کہہ رہا خدا من کہہ رہا ہے میری نا بادشاہی ویکنسیاں آئی ہیں. ہاں، لوگ کچھ میرے دوستوں نے ہنسا، مجھے مذاق بھی اڑایا، یار یہ پاگل ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا، خود تو پادری بنا نہیں، ہمیں بیوقوف بنائے گا.
تو خدا کی بادشاہی میں ویکینسیز آئی ہیں. اب یہ خدا کا منصوبہ ہے. میں اگر آئی تو پہلا میں ہی جاؤں گا, لائن چ سب نہ پہلا میں لگاں گا. ہاللویا. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ لائن چ لگا تو خدا نے اس کا صلہ مجھے بھی دیا ہے اور میرے وسیلے سے بہت سے لوگوں کو اور بھی برکت دے رہا ہے. آمین. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ خدا کے منصوبے کو سمجھ جائیں, جب آپ کو سمجھ ہو نا تھوڑی سی کہ خدا بول رہا ہے کچھ. کبھی کبھی نا ہم چاہتے ہیں خدا منو ہی دسے. پادری بول رہا ہوتا ہے, ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ خدا منو کہہ رہا ہے کہ اپنے کرتوت چھوڑ دے, میرے منصوبے میں آ جا. ہاں, لیکن ہم کہتے نہیں وہ خدا نے منو تھوڑی کیا ہے. وہ تو پادری صاحب جو جرنل گلاں کرن رہے ہیں نا, جڑی میرے اندر بدی ہے نا, وہ جو میرے اندر وہ جو لگا ہوا ہے, وہ جو خمیر ہے, وہ جو میرے اندر خمیر ہے, وہ اس کی بات ابھی نہیں ہو رہی. وہ تو صرف جرنل سی باتیں ہو رہی تھی. پر خدا اپنے خادموں کے ذریعے ہی اپنا منصوبہ آپ پر ظاہر کرتا ہے. ہو سکتا ہے خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ تیرے اندر جو خمیر ہے اس کو نکال دے, اور اس کا پروسیس یہ تجھے توبہ کرنی پڑے گی. اس کا پروسیس یہ تجھے بیپتسمہ لینا پڑے گا. اس کا پروسیس یہ ہے کہ تجھے اپنے پرانے کام چھوڑنا پڑیں گے, تبھی وہ خمیر تیری زندگی سے نکلے گا. اور جب یہ خمیر نکل جائے گا تو پھر خدا تجھے نیا مخلوق بنائے گا. پھر تو خدا کا شاگرد, یسوع کا شاگرد بن سکتا ہے. پھر تو آسمان کی بادشاہی میں جا سکتا ہے. ہاللویا. کون کون خدا کا منصوبہ اپنی زندگی میں لینا چاہتا ہے؟ سارے. اوکے, اگر ہم خدا کا منصوبہ چاہتے ہیں تو جب خدا آپ کی زندگی میں آئے گا تو آپ کے منصوبے بھی کامیاب ہو جائیں گے. کم آن, اٹس راز, یہ بہت بڑا راز ہے, بتا رہا ہوں. میری بات سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ خدا کے منصوبے میں آ جائیں تو آپ کے چھوٹے چھوٹے منصوبے بھی کامیاب ہو جائیں گے. پر ہم کہتے ہیں میں زندگی خداوند ہور پاسے دیتی ہے, دل اور کسی کو دیا ہوا ہے, دنیا کو دیا ہوا ہے, دنیا کے مطابق زندگی گزارنی. خدا کہنا اچھا تیرے منصوبے بھی پھر سارے فیل ہو جائیں گے, جا, چونکہ تو فیل ہے نا. میری دیکھیں, بادشاہی سے باہر بنائے ہوئے منصوبے, خدا کی بادشاہی سے باہر بنے ہوئے جتنے بھی منصوبے ہیں آپ کے سارے فیل ہیں. بھلے وہ اچھے کیوں نہ, بچوں کو پڑھانے کے کیوں نہ, بھلے سوری ٹو سے, ہاں معاف کیجیے گا, بچوں کی ترقی کے کیوں نہ ہوں. جب آپ اپنی ساری خواہشوں کے ساتھ یسوع کے پاس آ جائیں گے تو لکھا ہے وہ اپنے محبوب کو خواب ہی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ محبوب خواب ہی میں حاصل کر لیتا ہے. اس کو پھر منہ بھی کھولنے کی ضرورت نہیں رہتی. وہ آپ کے دل کے منصوبوں کو بھی جانتا ہے, اور پھر وہ اگر خراب بھی ہو تو ان کو سیدھا کر لیتا ہے. ہاللویا. اور اگر کانٹ چھانٹ کی ضرورت پڑ جائے تو کانٹ چھانٹ کے بھی وہ آپ کے منصوبوں کو آپ کے حوالے کر دیتا ہے. ہاللویا. اور جو منصوبے صحیح نہ ہو وہ آپ پر ظاہر بھی کر دیتا ہے کہ ان کو اپنی زندگی سے نکال دے. آمین. تو کیا کرنا ہے ہمیں اپنے منصوبے کامیاب کرنے کے لیے؟ کس کے منصوبے میں آنا ہے؟ کیونکہ اس کا منصوبہ کیا ہے؟ خدا کا منصوبہ کیا ہے؟ زور سے بولیں, خدا کا منصوبہ کیا ہے؟ اگر اس کے منصوبے میں آئیں گے تو ہمارے منصوبے پورے ہو جائیں گے. پر اگر اس کے منصوبے سے نکلیں گے تو ہمارا منصوبہ کو پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. میرے عزیزو, اس لیے نہیں ہو سکتا چونکہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس, آپ نے منصوبہ بنایا, آپ کے پاس وسائل نہ ہو, پر خدا جو بادشاہ بھی ہے اس کی بادشاہی میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ کہتا ہے سونا میرا, چاندی میری. اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں دنیا کی اکانومی پیسوں سے نہیں چلتی. سن لیں میری بات سنیں, یہ دنیا کی اکانومی جو ہے نا, یہ پیسہ دیکھ رہے ہیں, یہ پتہ ہے, سنیں ذرا پلیز غور سنیں. دنیا کا کوئی ملک اتنا ہی پیسہ بنا سکتا ہے جتنا اس کے پاس سونا ہو. پتہ ہے آپ کو؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں جی. معاشیت کا, اکنامکس کا اصول یہ ہے, ملکوں کے لیے پیسہ بنانے کا اصول یہ ہے کہ جتنا آپ کے خزانے میں سونا ہے آپ اتنا ہی پیسہ چھاپ سکتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں, مجھے ویسے پتہ نہیں, بس صحیح کہہ رہا ہوں, میرا خیال ہے دس از رائٹ. تو خدا کہہ رہا ہے سونا ہی میرا, پیسہ نہیں اس نے کہا. چونکہ سونا نکالا تم نے کہاں سے تھا؟ زمین میں سے. تو زمین کن نے بنائی ہے؟ تو انسان کا تو کچھ بھی نہ ہوا. تو خدا کہتا ہے اپنا منصوبہ مجھے دے, کیونکہ میرے منصوبے میں اتنا کچھ ہے کہ تیرے چھوٹے چھوٹے رائی کے دانے والے منصوبے بھی پورے سارے ہو جائیں گے.
اگر تو میرا شاگرد بن جائے, اگر تو مجھے فالو کرنا شروع کر دے, اگر تو اپنا دل مجھے دے دے, تو میں تیرے سارے منصوبوں کو پورا کر دوں گا. تیرے دل میں جو کچھ بھی ہے I will take care of it, کیونکہ وہ بہت بڑا نہیں ہے. میرا منصوبہ بڑا, اس میں تو آ جا. ہاللویا.